الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حق للسائل والمحروم صدق الله العظيم. چند روز پہلے جمعہ میں یہ بتایا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے کام میں خرچ کرے. اسی سے متعلق چند باتیں اور بتانی ہیں. تاکہ وہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے، ذہن میں بیٹھ جائے. جب تک بات دماغ میں اترتی نہیں، دل میں اترتی نہیں، تب تک اس پر عمل کرنا مشکل ہوتا. جب بات دل میں اتر جاتی ہے، دماغ میں اتر جاتی ہے، تو پھر عمل کرنا آسان ہوتا ہے. اور بات کو دہرانے سے، مثالوں سے واضح کرنے سے اور دلائل کے ذریعے ثابت کرنے سے بات دل میں اتر جاتی ہے. بہت آسان لفظوں میں اس دن کافی باتیں بتایا اور سمجھایا تھا کہ معمولی دماغ والا آدمی بھی بات کو سمجھ سکتا ہے، موٹے دماغ والا آدمی بھی سمجھ سکتا ہے. یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے اور بہت ہی کمزور ایمان والا ہونے کی پہچان اور علامت ہے، اور بڑی محرومی، بدنصیبی اور بدقسمتی کی بات ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جو کچھ رزق دیں، جو کچھ مال دیں، ہم اس میں سے اللہ کے کام پر خرچ نہ کریں، اللہ کے کام میں خرچ نہ کریں. ہم اس میں اللہ کے دین کا حصہ نہ رکھیں. یہ بہت بڑی بدقسمتی کی بات ہے، بہت بڑی محرومی کی بات ہے، بدنصیبی کی بات ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دیا ہے کہ ہمارے کہنے کے مطابق ہمارے کام پر جو تم خرچ کرو گے، ہمارے لیے، ہمارے دین کے لیے اور ہمارے کہنے پر غریبوں پر جو کچھ تم خرچ کرو گے وہ باقی رہنے والا ہے، اور جو کچھ تم دنیاوی ضروریات میں خرچ کر رہے ہو وہ باقی رہنے والا نہیں. ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق. جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے نام پر، اللہ کے کام میں، اللہ کے کہنے پر غریبوں پر یا اللہ کے دین پر خرچ کر دیا وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالی غنی ہے، کسی کا محتاج نہیں. اس کو کسی کے پیسے کی ضرورت نہیں، کسی کے تعاون کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے مدد کی ضرورت نہیں. وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ مالدار ہے. کل مالدار وہی. ساری طاقت اللہ ہی کے پاس ہے، سارا خزانہ اللہ ہی کے پاس. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے
جو اللہ کو قرض حسن دے۔ اللہ تعالیٰ کو مانگنے کی کیا ضرورت؟ اللہ اپنے لیے نہیں مانگ رہا ہے بلکہ آپ کے لیے مانگ رہا ہے، ہمارے لیے مانگ رہا ہے، غریب بندوں کے لیے مانگ رہا ہے، دین کے لیے مانگ رہا۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے؟ ایسا قرض جو ڈوبنے والا نہیں ہے، ایسا قرض جس میں نفع ہی نفع ہے، ایسا قرض جس میں کئی گنا بڑھا کے اللہ دے گا اور اس کا لینا جائز اور درست ہوگا۔ اللہ مانگ رہا ہے، اللہ کے کہنے پر ہم دیں گے، نکالیں گے، خرچ کریں گے، دوسرے بندوں کا بھلا ہوگا اور دوسرے بندوں سے زیادہ ہمارا بھلا ہوگا کہ ہم نے دیا، ہم نے خرچ کیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو بھی صاف کر دیا ہے اور واضح کر دیا ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو تم اپنی بھلائی کے لیے۔ یہ جو خرچ کرنے کی گفتگو ہے اس آیت میں، اس سے مراد ہے کہ میرے کام میں خرچ کرو، میرے غریب بندوں پہ خرچ کرو، دین پر خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ کرو۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، خرچ کرو اپنی بھلائی کے لیے، یعنی ہم ان مقامات پر جو خرچ کریں گے اس میں ہمارا اپنا نفع ہے، ہماری اپنی بھلائی۔ اس مسئلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے صاف کر دیا۔ اور جہاں سے رکاوٹ ہوتی ہے وہ رکاوٹ یہ ہے کہ ہم نے اتنی محنت کی، خون بہایا، پسینہ بہایا، گرمی سہی، سردی سہی، بارش میں بھیگے، محنت کی، تھکے، نیند کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑ کر دور گئے، اتنی محنت سے پیسہ کمایا، تو اب ہم اسے غریبوں کو دے دیں، اسے دین کے کام میں دے دیں یا اپنے اوپر خرچ کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تمہارے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ تم کما لو، تمہیں یہ تو اختیار دیا گیا ہے کہ تم ملازمت کرو، نوکری کرو، دکان کھولو، ہاتھ پاؤں ہلاؤ، محنت کرو، مزدوری کرو، لیکن پیسے کا مل جانا، رزق کا مل جانا، مال کا مل جانا، دولت کا مل جانا، یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، وہ میں دیتا ہوں۔ اور جب تمہارے دماغ میں یہ بات اتر جائے کہ وہ میں دیتا ہوں، تو میرے کہنے پر میرے کام میں خرچ بھی کرو، میرے کہنے پر میرے کام میں خرچ بھی کرو، اور میرے ہی لیے خرچ کرو، کسی کو دکھانے کے لیے مت خرچ کرو، احسان جتانے کے لیے مت خرچ کرو، کسی کو تکلیف پہنچانے کے لیے مت خرچ کرو، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے خرچ مت کرو، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے، مجھے منانے کے لیے خرچ کرو۔ بندے کو جان سے پیار ہے اور مال سے پیار ہے۔ جب پیاری چیز کوئی اپنے محبوب کو دیتا ہے تو محبوب خوش ہو جاتا ہے۔ ہمیں جان پیاری ہے اور مال پیارا ہے، جہاں اللہ جان مانگے وہاں ہم حوالے اللہ کے جان کر دیں، جہاں اللہ نے مال مانگا ہے وہاں ہم اپنا مال پیش کر دیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ اور جب اللہ خوش ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، دنیا کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے، آخرت کا کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس دن ہم نے یہ بھی بتایا تھا سمجھنے کے لیے بہت آسان کر کے کہ اللہ جو ہمیں روزی دیتا ہے، جو دولت دیتا ہے، جو مال دیتا ہے، اسے ہم اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں، بیوی پر خرچ کرتے ہیں، بچے پر، بیٹے پر، بیٹی پر، بہن پر، ماں پر، باپ پر، رشتہ دار پر، مکان پر، گاڑی پر، موبائل پر، زمین پر، جائیداد پر خرچ کرتے ہیں، اور بڑے شوق سے خرچ کرتے ہیں، بہت اعلیٰ ظرفی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ماتھے پر شکن آئے بغیر خرچ کرتے ہیں، بچے کی مراد کو پورا کرنے کے لیے، بچے کو خوش کرنے کے لیے اس کی تمنا اور آرزو کو پورا کرتے ہیں۔
وہ سائیکل مانگتا ہے تو اس کے لیے سائیکل خرید دیتے ہیں، موٹر سائیکل کہتا ہے تو موٹر سائیکل خرید دیتے ہیں، موبائل کہتا ہے تو موبائل خرید دیتے ہیں، کپڑا کہتا ہے تو کپڑا خرید دیتے ہیں۔ دیا ہوا اللہ کا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے، اور سب ہم اپنے اوپر خرچ کر رہے ہیں، اپنے اوپر، بیوی پر، بچے پر، مکان پر، زمین پر، موٹر پر، گاڑی پر، موبائل پر، صرف دنیاوی ضروریات پر ہم خرچ کر رہے ہیں۔ کیا اللہ کے دیے ہوئے مال میں اللہ کے دین کا حصہ نہیں ہے؟ غریبوں کا حق نہیں ہے؟ غریبوں کا حصہ نہیں ہے؟ کیا اللہ اسی لیے دیتا ہے کہ کل تم ہی کھا لو، کل تم ہی پہن لو، کل اپنے ہی اوپر خرچ کر لو، غریبوں کو نہ دو، دین کے کاموں میں نہ خرچ کرو، مساجد پہ خرچ نہ کرو، غریبوں کا خیال نہ رکھو، یتیموں کا خیال نہ رکھو، رشتہ داروں کا خیال نہ رکھو؟ کیا اللہ اسی لیے دیتا ہے؟ یہ سوچنے کا ایک انداز ہے، یہ غور کرنے کا ایک انداز ہے، یہ سمجھنے کا ایک انداز ہے۔ اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا دیا ہوا جو دینے والا ہے، اس کے کام میں، اس کے کہنے پر، اس کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے ہم خرچ نہ کریں، اور خرچ کریں تو برائے نام 10 روپیہ خرچ کر دیا، 20 روپیہ خرچ کر دیا، 50 خرچ کر دیا، تو پورا پہاڑ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ ہم نے تو بڑا کام کر دیا، احسان بھی جتانے لگے۔ پورا پہاڑ سر پہ اٹھا لیتے ہیں کہ ہم نے تو بڑا کام کیا، جبکہ حساب لگایا جائے پورے سال میں، ایک ڈائری بنا لیں اور پورے سال کا اپنا خرچہ لکھیں کہ گھر میں کتنا، مکان پہ کتنا، جائیداد پہ کتنا، زمین پہ کتنا، بیوی بچوں پہ کتنا، اپنے اوپر کتنا، گاڑی موٹر پہ کتنا، ایک حساب بنا لیں، اور اللہ کے دین کے لیے اور غریبوں پر کتنا خرچ کیا وہ جوڑ لیں۔ ایک سال کے آخر میں حساب نکال کے دیکھیں کہ کتنا فیصد ہم نے اللہ کے دین کے لیے خرچ کیا ہے اور کتنا فیصد اپنی ضرورت کے لیے خرچ کیا، تو پتہ چل جائے گا کہ ہم نے اللہ کے لیے کتنا خرچ کیا اور اپنے لیے کتنا خرچ کیا۔ پتہ چلے گا کہ وہ 1% بھی نہ ہوگا، آدھا فیصد بھی نہ ہوگا، بلکہ 0.5% بھی نہ نکلے گا۔ پورے 1 سال میں اپنے اوپر جتنا خرچ کرتے ہیں، اس کے مقابلے میں اللہ کے دین پر جو خرچ کرتے ہیں وہ 1% بھی نہیں نکلے گی۔ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ فرض کی تو سارے مال میں زکوٰۃ فرض نہیں کی، ہر آمدنی میں زکوٰۃ فرض نہیں کی، بلکہ سال کے اخیر میں جس دن حساب ہوتا ہے، اس دن جو مال ہوتا ہے اس پر زکوٰۃ نکالی جاتی۔ پورے سال میں کتنے لاکھ کمائے، کتنے خرچ کر دیے، کتنے کروڑ آئے، کتنے کروڑ چلے گئے، کوئی بحث نہیں۔ جس تاریخ میں حساب کرتے ہیں، اس تاریخ میں جو مال موجود ہوتا ہے اس میں 2.5% زکوٰۃ کا حکم ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر مال میں، ہر کمائی میں یا ہر نفع میں لگا دیتا زکوٰۃ کا حکم دے دیتا، تو بہت سارا مال زکوٰۃ کے لیے نکالنا پڑتا۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی آسانی کی ہے، جس چیز کو فرض کیا ہے اس کو بہت معمولی رکھا ہے، اور جس کو نفل درجے میں رکھا ہے اس کے لیے بہت زیادہ ترغیب دی ہے اور بہت زیادہ شوق دلایا ہے، اس کے بہت زیادہ فائدے بتلائے۔ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرنا مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب ہوتا ہے کہ اتنے لوگ مال خرچ کرنے والے ہوں، اتنا مال اللہ کے دین کے لیے نکل رہا ہو کہ دینی کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، دینی کام میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ابھی کل ایک صاحب سے بات ہونے لگی، میں نے ان سے کہا کہ کچھ ماہانہ چندہ مقرر کر لیجیے، تو وہ کہنے لگے ابھی نہیں، ابھی خرچے بہت ہیں، 10,000 ایک بیٹے کی پڑھائی پر خرچ ہوتا ہے، اور 10,000 دوسرے بیٹے کی پڑھائی پر خرچ ہوتا ہے، اور 10,000 فلاں پر خرچ ہوتا ہے گھر ہی میں، 30,000 تو میرے سامنے انہوں نے گنوا دیے۔
اور 100-200 روپے ماہانہ چندہ دینے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں. 100-200 روپے ماہانہ چندہ دینی کام کے لیے نکالنے کے لیے ان کے پاس گنجائش نہیں. جب ہم مسلمانوں کا یہ حال ہوگا تو دین بہت پیچھے رہے گا، ہم بھی پیچھے رہیں گے، ہمارا ایمان بھی بہت پیچھے رہے گا، آخرت میں ہمارے درجات بھی بہت نیچے رہیں گے، ہماری ترقی نہیں ہو سکتی. ایک دوسرے صاحب سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں، بقرعید کے بعد، ہم ابھی بقرعید کی تیاری میں لگے ہوئے، 100-200-400 دینے کے لیے بقرعید کی تیاری میں لگے ہوئے. چند روز پہلے ایک صاحب سے بات ہوئی تو وہ کہنے لگے ابھی شادی کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور 8-10 لاکھ شادی کا خرچ ہے، اس لیے اس وقت ہم 100-200 بھی چندہ نہیں دے سکتے. یہ مسلمانوں کا حال ہے. ایسے مسلمان جو ہیں وہ ڈوب مریں گے، ان کے اوپر کیا کیا آفت آئے گی، کیا کیا مصیبت آئے گی، کچھ نہیں کہا جا سکتا. اور جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو ڈھونڈتے ہیں مفتی صاحب کو، مولانا صاحب کو، حافظ جی کو، کہ ہو سکتا ہے کوئی شیطانی چکر ہو گیا ہو، کوئی مصیبت آ گئی ہوگی، کسی بھوت نے پکڑ لیا ہوگا، کسی شیطان نے پکڑ لیا ہوگا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو اور بیماری بھگاؤ. صدقہ کرو، بیماری بھگاؤ. صدقہ جہنم کی آگ کو بجھاتا ہے، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، صدقہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کے ذریعے دشمن سے حفاظت ہوتی ہے، صدقہ کے ذریعے مال میں برکت ہوتی ہے، صدقہ کے بہت زیادہ فائدے، صدقہ سے سکون ملتا ہے. لیکن بھوک لگی ہو 4 روٹی کی، 5 روٹی کی، کھائیں 1 روٹی، آدھی روٹی، تو کیسے پیٹ بھرے گا؟ آج کل لوگ یہی کہتے ہیں کہ صدقہ تو نکالتا ہوں لیکن پھر بھی پریشانی سر پہ سوار ہے. تو کتنا نکالتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب کے لیے 10,000 ہے اور پوچھا گیا کہ صدقہ، تو بتایا کہ 10 روپے نکال دیا. اسپتال پہنچے تو کتنا خرچہ ہوا؟ 50,000 ہے، پوچھا گیا کہ صدقہ کتنا نکالا؟ 50 روپے نکال دیا. ڈاکٹر کے کہنے پر اتنا اطمینان ہے کہ 50,000 لاکھ 2 لاکھ جتنا لگے سب لگائیں گے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اتنا بھی یقین نہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ صدقہ کرو، بیماری بھگاؤ. اس کے لیے 50 روپے، اس کے لیے 100 روپے. صدقہ کی بھی ایک مقدار ہے، ایک خوراک ہے اس کی. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں دوا 1 مہینہ کھاؤ، 1 دن کھاتے ہیں دوائی تو کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں 3 وقت دوائی کھاؤ، 1 وقت دوائی کھاتے ہیں کیسے اچھے ہو جائیں گے؟ صدقہ کی بھی ایک مقدار ہے. آپ خود مہینے میں گھر پہ 20,000 خرچ کرتے ہیں اور مہینے میں صدقہ 100-200 روپے نکالتے ہیں، اس سے کیسے کوٹا پورا ہو جائے گا؟ کیسے خوراک پوری ہو جائے گی؟ قرآن مجید کے 29ویں پارہ میں اور حدیث پاک میں مسلم شریف میں جو واقعہ نقل ہوا ہے اس میں تو یہ نقل کیا گیا ہے کہ 1/3 صدقہ کرتے تھے وہ لوگ، 1/3 صدقہ کرتے تھے جن کے اوپر خاص رحمت برستی تھی. اس کی ایک تفصیل ہے، اس کا پورا واقعہ مسلم شریف میں ہے اور قرآن مجید کی سورہ نون والقلم میں موجود ہے. تو جو لوگ ایسے ہوں کہ 1/3 کو برداشت کر سکتے ہوں، ان کا حال یہ تھا کہ 1/3 گھر میں خرچ کرتے تھے، 1/3 اپنے باغ پر خرچ کرتے تھے اور 1/3 صدقہ کر دیتے تھے. جس کے پاس اتنی آمدنی ہو کہ 1/3 سے گھر چل جائے اور 1/3 سے تجارت چلتی رہے تو 1/3 اس کو صدقہ اللہ کی راہ میں کرنا چاہیے. یہ پوری خوراک ہے. جو اس نصاب کو پہنچ جائے گا اس کے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں اور راحت ہی راحت ہے. مسلم شریف میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں یہ بیان ہوا ہے کہ جس وقت قحط پڑا ہوا تھا، قحط کے معنی سوکھا اور جھورا، بارش نہیں ہو رہی ہے، پانی کے لیے لوگ تڑپ رہے ہیں، پیاس کے لیے جانور بھی انسان بھی سب پریشان ہیں. ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے بادل کا ٹکڑا بھیجا اور بادل برسا اور پانی ان کے باغ کے قریب پہنچا اور انہوں نے اٹھا کے پانی کو لے جا کے باغ میں ڈالا، باغ کی سینچائی. ایسے وقت میں جبکہ لوگوں کو پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا ہے،
ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان کو باغ سینچنے کے لیے پانی دیا اور خاص ان کے اکیلے کے لیے دیا، اور جگہ پانی نہیں برسایا۔ اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ وہ صدقہ کرتے تھے، 1/3 صدقہ، وہ 10 روپیہ اور 5 روپیہ نہیں جو ہم لوگوں کا حال ہے۔ اور قرآن مجید میں سورہ نون والقلم میں جو ہے اس میں بھی یہی ہے کہ ابا جان جب تک 1/3 صدقہ کرتے تھے، جب تک وہ تھے، جب تک زندہ تھے تب تک 1/3 صدقہ کرتے تھے، وہ باغ چلتا رہا، خود بھی کھاتے رہے، غریب محتاج بھی کھاتے رہے۔ بیٹوں کا زمانہ آیا، بیٹوں نے فیصلہ کر لیا کہ اب غریبوں کو نہیں دینا ہے، بس اللہ تعالیٰ نے سارے باغ کو جلا کے راکھ کر دیا۔ قرآن مجید کی اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے، اس واقعہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں، نیتوں میں جب یہ بات آتی ہے کہ ہمیں غریبوں کو نہیں دینا ہے، محتاجوں کو نہیں دینا ہے، اللہ کے دین کے لیے نہیں خرچ کرنا ہے، تو بس وہیں اللہ تعالیٰ بند باندھ دیتا ہے کہ اب ان کی روزی کم کرنا، یا ان کی روزی ختم کر دینا ہے، یا ان کی روزی چھین لینا ہے۔ پھر وہ روڈ پہ آ جاتے ہیں اور کٹورا لے کے بھیک مانگنے لگتے ہیں۔ ایسے سخت حالات میں، ایسے مصیبت زدہ حالات میں اچھے خاصے لوگ، سارے مسلمان غریب نہیں ہو گئے، اور نہ ہی سارے مسلمان بھوکے مر رہے ہیں، اور نہ ہی سارے مسلمانوں کا اکاؤنٹ خالی ہو گیا ہے۔ نہ جانے کتنے مسلمان ہیں جن کے پاس اکاؤنٹ میں بہت بہت پیسہ بھرا ہوا ہے، آج وہ تعمیرات بھی کر رہے ہیں، اور اسی انداز سے جیسے پہلے کھاتے تھے ویسے کھا رہے ہیں، ویسے پہن رہے ہیں، ویسے چل رہے ہیں، ویسے سارے اخراجات کر رہے ہیں، لیکن ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو دین کے کام کے لیے پیسہ نہیں۔ جو دین کے محافظ ہیں، جو دین کو پڑھانے والے ہیں، جو دین کو باقی رکھنے والے ہیں، جو دین کو ترقی دینے والے ہیں، جو دین کی اشاعت کرنے والے ہیں، وہ جب سے لاک ڈاؤن ہے تب سے پریشان ہیں، ان کی مشکلات کی انتہا ہو رہی ہے، لیکن ان لوگوں کے سروں پر جو نہیں رہ گئے۔ یقین جان لیجئے، یاد رکھ لیجئے، نوٹ کر لیجئے، اگر یہ لوگ پریشان رہیں گے اور یہ مدارس اور یہ دینی تعلیم کا سلسلہ اسی طرح سے پریشانی میں رہے گا، تو یہ جتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے ہیں اور وہ پیسہ نکال نہیں رہے ہیں، وہ سخت مشکلات میں پہنچ جائیں گے، وہ سخت مشکلات میں پہنچ جائیں گے۔ آج اگر اس دنیا میں وہ لوگ جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا ہے وہ زندہ ہیں اور ان کو کھانا پانی مل رہا ہے، تو مسلمانوں کی وجہ سے اور ایمان والوں کی وجہ سے مل رہا ہے۔ یہ زمین، یہ آسمان، یہ چاند، یہ سورج ایمان والوں کی وجہ سے باقی، اور ایمان والوں میں بھی جو واقعی اللہ والے ہیں، جو واقعی دیندار ہیں، واقعی پرہیزگار ہیں، اللہ کا دین پڑھنے پڑھانے والے ہیں، ان کی وجہ سے یہ سب باقی۔ دوسرے لوگ جو کھا پی رہے ہیں ان کی برکت سے کھا پی رہے ہیں، اگر یہی نہ رہیں گے، چنانچہ حدیث پاک میں یہ ہے کہ جب دنیا ختم کرنی ہوگی، قیامت کا وقت قریب ہوگا، تو پہلے علماء کو اٹھایا جائے گا، علم کو اٹھایا جائے گا، علماء کے اٹھانے کے ذریعے پہلے اللہ تعالیٰ علماء کو بلا لیں گے اور ان کے ساتھ علم بھی رخصت ہو جائے گا۔ جب یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ قیامت بالکل قریب آ گئی، بالکل قریب آ گئی۔ یہ لوگ رہیں گے اور اچھے سے رہیں گے تو باقی لوگ بھی رہیں گے اور اچھے سے رہیں گے۔ یہ لوگ نہیں رہیں گے یا یہ لوگ پریشان ہوں گے تو سارے لوگ پریشان ہوں گے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ چاہیے اور یہ جاننا چاہیے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے جو رزق دیا ہے، جو مال دیا ہے، اس کے اندر حصہ رکھنا چاہیے، غریبوں کا، محتاجوں کا، دینداروں کا، دینی کاموں کا۔ اور حصہ کے لیے میں نے سمجھایا تھا کہ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنے گھر کا ایک ممبر مان لیں کہ ہمارے گھر میں 5 لوگ ہیں تو چھٹا ہمارے گھر میں چھٹا ممبر دین ہے، دین اسلام ہے۔ 5 پر خرچ کرتے ہیں جیسے، ویسے چھٹویں پر بھی خرچ کریں گے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 100 روپے میں 5 روپے نکال لیا کریں گے، یا 100 روپے میں 10 روپے نکال لیا کریں گے۔ اس طرح سے نکال کر الگ کریں گے اور غریبوں پر، محتاجوں پر، مسکینوں پر، مدارس پر، مساجد پر اور دین کے کاموں پر اور دینداروں پہ خرچ کریں گے۔ 2 طریقے ہیں، دونوں طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اپنا سکتے ہیں، پھر ہماری زندگی میں بہت تبدیلی آئے گی اور ہم بہت ترقی کریں گے۔
اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ دل میں مال کی محبت ہے، اس محبت کو نکال دیجئے، دینی کاموں میں مال خرچ کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔